السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں جتنی بھی احادیث ہیں مختلف محدثین کی ان کو جمع کرنا چاہ رہا ہوں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ۔ تو امام مالک کی موطا ہے جس میں حدیث کا ایک مجموعہ ہے۔ تو نماز کے بارے میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سیریز بناؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نکلے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے سال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ بس ایک دن تاخیر کی ظہر کی، پھر نکل کے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، پھر داخل ہوئے ایک مقام میں، پھر وہاں سے نکل کے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا۔ پھر فرمایا کہ کل اگر خدا چاہے تو پہنچ جاؤ گے تبوک کے چشمے پہ، سو تم ہرگز نہ پہنچو گے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی اس چشمے پر پہنچے تو اس میں پانی نہ چھوئے جب تک میں نہ آ لوں۔ پھر پہنچے ہم اس چشمے پہ اور ہم سے آگے دو شخص وہاں پہنچ چکے تھے اور چشمے میں کچھ تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا۔ بس پوچھا ان دونوں شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوا تم نے اس پانی کو؟ بولے ہاں۔ سو خفا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر سخت، کہا ان کو اور جو منظور تھا اللہ کو، اور وہ کہا ان سے۔ پھر لوگوں نے چلو سے تھوڑے تھوڑے پانی چشمے سے نکال کے ایک برتن میں اکٹھا کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ اور ہاتھ دھوئے اور وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ بس چشمہ خوب بھر کر بہنے لگا، سو پیا لوگوں نے پانی اور پلایا جانوروں کو۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قریب ہے اے معاذ، اگر زندگی تیری زیادہ ہو تو دیکھے گا یہ پانی بھر دے گا باغوں کو۔ ایک اور حدیث ہے 323۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی چلنا سفر میں منظور ہوتا تو جمع کر لیتے مغرب اور عشاء کو۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پڑھی ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر ایک ساتھ، یعنی جمع کیا ان کو، اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ، بغیر خوف و بغیر سفر کے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ میرے نزدیک شاید یہ واقعہ بارش کے وقت ہوا۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر لیتے تھے حاکموں کے ساتھ مغرب اور عشاء میں بارش کے وقت۔ پھر ایک حدیث ہے حدیث نمبر 327۔ حضرت زید بن عابدین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کو چلنا چاہتے ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور جب رات کو چلنا چاہتے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے۔ پھر سفر میں نماز قصر کا ایک ہی بیان کے بارے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت امیہ بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم پاتے ہیں خوف کی نماز اور حضر کی نماز کو قرآن میں، اور نہیں پاتے ہم سفر کی نماز کو قرآن میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے بھتیجے میرے، اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کہ ہم کچھ نہ جانتے تھے، بس کرتے تھے ہم جس طرح ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نمازیں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں حضر اور سفر میں، بعد اس کے سفر کی نماز اپنے حال پہ رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی۔ اب یہ ہے قصر کی مسافت کا بیان ہے، حدیث نمبر 335۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر کرتے تھے نماز کا پورے ایک دن کی مسافت میں۔ پھر ایک حدیث ہے حدیث نمبر 348۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اونٹ پر، سفر میں جس طرف اونٹ کا منہ ہوتا تو اسی طرف اپنا منہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن دینار نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ پھر چاشت کی نماز کا بیان ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ فتح ہوا 8 رکعتیں چاشت کی پڑھی اور ایک کپڑا اوڑھ کر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس سال فتح مکہ ہوا، تو پایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپائے ہوئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے۔ کہا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی بیٹی ابو طالب کی۔ تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوشی ہو ہانی کو۔ پھر جب فارغ ہوئے آپ غسل سے کھڑے ہوئے 8 رکعتیں پڑھی ایک کپڑا پہن کر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مار ڈالوں گا اس شخص کو جس کو تو نے پناہ دی، وہ شخص فلاں بیٹا فلاں کا ہے۔ بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پناہ دی تھی اس شخص کو جس کو تو نے پناہ دی اے ہانی۔ کہا ہانی نے اس وقت چاشت کا وقت تھا۔ ایک اور حدیث ہے مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت کی پڑھتے ہوئے کبھی، مگر میں پڑھتی ہوں اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا ایک بات کو درست رکھتے تھے مگر اس کو نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ لوگ بھی اس کو کرنے لگیں اور وہ فرض ہو جائیں۔ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔